السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کر نظریں بھی لگی ہوئی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فائنل کال ہے اس کا انجام کیا ہوگا، کیا اسلام آباد پہنچ سکیں گے، نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی صورت انہیں ڈی چوک اور اسلام آباد تو بالکل نہیں انٹر ہونے دیں گے۔ اسی کو لے کے ہم نے دیکھا کہ بندوبست بھی بہت کیے گئے، کنٹینرز لگائے گئے، اسلام آباد کو باقاعدہ طور پر ایک قلعے میں کنورٹ کر دیا گیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر وہ جو ریڈ لائنز تھیں گورنمنٹ کی وہ عبور کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد داخل ہو چکے ہیں، ایز وی سپیک فیڈرل کیپٹل میں موجود ہیں۔ کنٹینرز ہٹانے کی ویژولز بھی جگہ جگہ سے آ رہے ہیں، شیلنگ، ٹیئر گیس شیلنگ، اس کے ویژولز بھی ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ سے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ ٹلے نہیں۔ لیڈرشپ کس کی ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علی امین گڈا پور صاحب نے کوشش کی فرار ہونے کی لیکن نہیں انہیں فرار ہونے دیا گیا، وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال صورتحال آخر میں یہی ہے کہ یہ لوگ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ مطالبہ ایک ہی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہوگی، اور جو 3 مطالبات اور پاکستان تحریک انصاف نے رکھے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک کنفیوژن ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جو بار بار پیغام رسانی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر، پیغام ہے کیا؟ کچھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آگے کا لاہ عمل کیا ہے، کیونکہ ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ ڈی چوک تک آنا، اسلام آباد تک آنا ایک اچھی اسٹریٹجی تھی، اچھی پولیٹیکل مائلیج بھی لی پاکستان تحریک انصاف نے اس سے، لیکن واٹ نیکسٹ؟ اس کے آگے کیا جو میکسیمم تھا وہ کر نہیں چکے، ایگزاسٹ نہیں کر لیا، تو اس کے بعد اب حکومت کیوں مانے گی؟ بیٹھے رہیں یہاں پر اگر آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا سر آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ویژولز، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں، ایکسپیکٹ کیا تھا آپ لوگوں نے بھی، خود بھی پرسنلی بھی، کہ آپ لوگ اس طریقے سے یہاں تک پہنچ جائیں گے اور اتنے سارے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ کراؤڈ تو کافی سبسٹینشل ہے؟ جب آپ نظر ڈالتے ہیں اپنے لیڈر کے فیتھ کے اوپر، ڈیپتھ آف ہز فیتھ، تو اس کے ساتھ اتنی دیر رہ کے تھوڑا کچھ تو ہم نے بھی بورو کر لیا ہے ان سے۔ فیتھ ہمارا بھی تھا، اور فیتھ اس چیز میں تھا کہ ہاں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پتہ جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے، وہ سچ کی ہوتی ہے۔ ابھی بہت سی منزلیں طے کرنی باقی ہے، ابھی تو آغاز ہے، اور ہماری دعا ہے اس وقت کہ جی ایک تو یہ سب کچھ پرامن رہے، اور نمبر 2 یہ ملک کا بھلا ہو، یہ ملک کے عوام کا بھلا ہو۔ یہاں کسی کی ہار اور کسی کی جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک کنوکشن ہے، ایک پیشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام انرجیز جو ہیں ہماری، اور ہمارے وہ لوگ جو کہ ہماری پارٹی کے ممبران نہیں ہیں، ان کی بھی انرجیز جو ہے وہ اکٹھی ہو کے اس ملک کو آگے لے جانے کی طرف صرف ہوں۔ یہاں یہ ایک ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم فتح کے شادیانے بچائیں، دیٹ ول بی پریمیچور، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ کلیکٹیو گڈ ہے، یہ سب کا ایک ملک، سب کا ہے، برابر کا ہے، سب اس کو چاہتے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ 76 سال کے بعد جتنی بھی قوتیں ہیں اس ملک کے، طاقتیں ہیں اس ملک میں، وہ اکٹھی ہو کے اس کو آگے لے جانے کے بارے میں تدبیر کریں، کیونکہ وہی اس وقت کی ضرورت ہے۔ بالکل میں کامنٹ لیتی ہوں، ملنے والی بات بھی آپ سے، لیکن جہاں ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ ایک تو آگے بڑھتے رہے، حکومت کہتی رہی کہ بہت ساری ریڈ لائنز ڈیفائن کرتی رہی، لیکن آپ وہ سب عبور کر کے آپ کے لوگ آگے بڑھتے رہے، وہیں پہ بڑی مکس قسم کی خبریں بھی ساتھ ساتھ آتی رہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب شاید آخر تک نہیں ساتھ ہوں گے، انہوں نے بیچ میں سے شاید کہیں جانے کی بھی کوشش کی گئی، ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب کے آپس میں کوئی معاملات جو ہے وہ کوئی سٹریس جو ہے اس کے اندر بڑا، ایک یہ بھی خبر تھی۔ اچھا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ملاقاتیں ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ 2 دفعہ کل بیرسٹر گوہر کی، تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ اندر کیا چل رہا ہے، کوئی کنفیوژن ہے؟ جو ملاقاتیں ہوئی ان کا کیا مقصد تھا، کیا بات ہوئی وہاں پر؟ کل جو گزرا کل ہے وہ گزر گیا ہے، اب آج کی بات ہے اور آنے والے کل کی بات ہے۔ کل جو ہونا تھا ہو گیا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم پرامن رہیں، سب لوگ پرامن رہیں، اور اس ملک کو اس گرداب سے، جس میں کہ اس مانگے کی حکومت نے، چور حکومت نے جو اس میں ڈالا ہوا ہے، اس میں سے ہم اس کو کامیابی سے نکالنے میں آگے بڑھیں۔ چلے آج کی بات کر لیتے ہیں۔ بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی ہے سر آج، وہ میرا خیال ہے جب سے کے پی حکومت کے ترجمان بنے پہلی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی پیغام لے کر گئے ہیں کیا وہاں پر؟ کیا مقصد کیا تھا آج جب آپ لوگ، ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ آپ کہہ رہے ہیں پری میچور ہے یہ کہنا کہ ہم وکٹوریس ہو گئے، بٹ اسٹل آپ لوگوں نے کافی بڑی اچیومنٹ تو کر لی ہے، اس کے بعد کیوں گئے آج بیرسٹر سیف ملنے کے لیے؟
دیکھیے بیرسٹر صاحب کل بھی گئے تھے، یاشوی کل بھی گئے تھے، گور صاحب کے ساتھ وہ گئے تھے، اور آج بھی وہ گئے ہیں. کوئی ایز سچ کوئی اسپیشل بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے. اب تو ہم وہ تمام جو امپیڈیمنٹس تھی وہ کراس کر کے اس وقت ہمارے ہزارہ لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بشرا بی بی نے خطاب بھی کیا ہے وہاں، اور ان کو پرامن رہنے کی تلقین بھی کی ہے. اب تو یہاں سے آگے چلنے کی بات اگر کریں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ جو بیتی باتیں ہیں وہ بیتی باتیں گزر گئی ہیں. بہت سے لوگوں نے ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی، ہمارے رینکس میں ڈویژن کی بات کی، سارا کچھ کیا، ہم نے وہ برداشت کیا. علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں عرض کروں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہراول دستوں میں، خان صاحب کے ہراول دستوں میں سے ایک شخص ہیں، اور انہوں نے جتنا کام کیا ہے پارٹی کے لیے، اور خاص کر اس 6-7 مہینوں میں جب سے 8 فروری کے ڈاکے کے بعد سے، میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہی اس کی نظیر ملتی ہو. تو کسی قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے، پارٹی ایک ہے خان صاحب کی لیڈرشپ کے پیچھے، اور ان کے جو احکامات ہوں گے ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، ان کو ایکسیکیوٹ کیا جائے گا. احکامات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے خیر یہ سوال کیا کہ بیرسٹر گوہر سیف کی آج جو ملاقات ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، کیونکہ ایک جو اس وقت وہ ہے نا ایک بات ہے جو کی جا رہی ہے، وہ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ڈی چوک تک آنا، مارچ کرنا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو بیریئرز ہیں جیسے آپ نے بھی کہا انہیں عبور کرنا، یہ 2 دن بڑے اچھے گڈ پالیٹکس تھی پی ٹی آئی کے لیے، اور اچھی آپ لوگوں کی جو ایک آپ کا نیریٹو ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بھی اٹ ریفلیکٹڈ ویل جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے تھے اس کے اوپر. واٹ نیکسٹ؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے ہیں؟ اس کے بعد کیا، اس سے آگے کیا کریں گے؟ میکسیمم جو کر سکتے تھے کر لیا. ڈیڈ اینڈ جو تھا وہ پہلے بھی ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے، اور آپ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، 5 سال تک انتظار کریں، پھر الیکشن چوری ہونے کا انتظار کریں، پھر 5 سال کے لیے کوئی اور چور حکومت آ جائے گی. تو ہم نے اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. ڈیڈ اینڈ نہیں ہے ہمارے لیے، یہ تو ابھی آغاز محبت ہے، اور ہوگا، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ انتہائی پرامن طریقے سے ہم نے اس جدوجہد کو اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے کل کی جو بات آپ نے کی 2 دفعہ کی ہے، میں آپ کو یہ عرض کر دوں، کوشش کی جا رہی تھی کہ کل کے پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈی چوک میں نہ آئے، کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی سنجانی میں بیٹھ جائے، کوشش کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی اسی طرح سے کسی اور جگہ کے اوپر بیٹھ جائے، تاکہ یہ جتنا بھی اس کا سرج ہے، اس کی جو مومنٹم ہے، اس کو ڈیفیٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تو وہ اس کے اوپر پارٹی یونائٹڈ رہی، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم یہ نہیں مانیں گے. اور آج انتہائی پرامن طریقے سے ہم لوگ ڈی چوک میں داخل ہوئے ہیں، اور یہی کال تھی خان صاحب کی. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. بات چیت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، انیشیٹو لیے جا رہے ہیں کسی طریقے سے، اور بہترین طریقہ تو یہی ہوگا کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سن کے ایک میکنزم ایوالو کیا جائے جس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے. ہماری مانگ کیا ہے؟ ہماری مانگ ہے سب سے پہلے یہ کہ تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا کریں. دوسری مانگ ہماری ہے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو ریورس کیا جائے، اس کو انل کیا جائے. اور تھرڈ یہ ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے. جہاں تک پہلی ڈیمانڈ کی بات ہے اس میں کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فوری طور کے اوپر میٹ کیا جا سکتا ہے. باقی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، ہم بھی ہم جانتے ہیں. رویہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، پھر کس وجہ سے آپ لوگ پر امید ہیں؟ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کوئی بھی مانگ جو ہے پوری ہوگی؟ یہاں تک تو آپ لوگ پہنچ گئے، ہمیں یہی رہا تھا کہ مے بی 1-2 بیریئرز عبور کرنے کے بعد گورنمنٹ ٹاکنگ ٹیبل پر آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ اسٹل ہوپ فل ہیں؟ ابھی وہ ایک اور جو مقدمہ ہے خان صاحب کے اوپر، اس کے اندر مزید 6 روز کا ریمانڈ جو ہے منظور کر لیا گیا. تو وائب تو کوئی نہیں، گورنمنٹ کو ایسا سگنل تو نہیں دے رہی جس سے لگے کہ وہ مذاکرات کرنے لگی ہے آپ سے؟ وہ تو ڈینائی بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ریالٹی چیک کہتے ہیں. ریالٹی کل کی ریالٹی آج کی ریالٹی نہیں ہے، اور آج کی ریالٹی شاید کل کی آنے والے کل کی ریالٹی نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ آج کی ریالٹی کی بیسس کے اوپر ایک ریالٹی چیک کیا جانا چاہیے. ہم تو بہت دفعہ یہ کر چکے ہیں، ہم نے اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو سامنے رکھ کر ہم نے پلانس بنائے تھے، اور اس دفعہ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت میٹیکلسلی ہم نے پلان آؤٹ کیا تھا، اسی لیے اس انیشل کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں. اور ہم بھی چاہیں گے کہ جو دوسری طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ بھی ذرا دیوار پر لکھا پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ یہ ملک جو ہے کسی قسم کی وائلنس کی طرف نہ جائے، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی جو جائز مطالبات ہیں ان کو منظور کیا جائے، اور ملک کا پہیہ جو ہے اس کو آگے بڑھنے میں مدد دی جائے. جی روک صاحب، بالکل یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لے لیں یہاں پہ. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا، آئی نیڈ یور ورژن آن دس. آپ لوگوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں آلریڈی؟
جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو نیگوشیٹ اینڈ ٹاک، جو کل اور آج میں سچویشن تبدیل ہوئی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یا بھی مذاکرات کا آغاز ہونا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی آپ کی پی ٹی آئی کے اندر سے بھی مکسڈ ورژن آتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی مکسڈ ورژن آتا ہے. تاشفین، کل بھی سارا دن جو ہے رابطہ رہا ہے، کل بھی رابطہ رہا ہے، ایکسچینج ہوتے رہے ہیں. 2 دفعہ گور صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ بھی گئے ہیں. آبویسلی وہ اڈیالہ میں اسپیشل میٹنگز نہیں اس کی 2 دفعہ ہو سکتی تھی جب تک کہ وہ لوگ جو کہ کنٹرول کرتے ہیں اس کو وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ نہ ہوتے. تو یہ بڑی کلیئر سی انڈیکیشنز ہیں کہ جی بالکل ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ ان کی ڈیمانڈز ہمارے تک پہنچ رہی تھیں، پرپوزلز آ رہے تھے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. ہمیں بھی ہمیں اپنے اہداف کا پتہ تھا، ہم نے بھی اپنا ایک پلان جو ہے اس کو چاک آؤٹ کیا ہوا تھا، اسی کے مطابق ہم آگے بڑھے ہیں. رابطہ ان کے ساتھ بالکل ہے اور مجھے یقین ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے یاسمین، میں ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈائلاگ ہی ایک طریقہ ہے. اور خان صاحب نے بھی 5-6 دن پہلے میڈیا ٹاک میں کہا تھا جی کہ دیکھیے آخر میں تو ہم نے ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھنا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جی آنے والے کل بیٹھنے کی بجائے آج بیٹھ جائیں، بلکہ وہ جو گزرا کل ہے اس دن بیٹھ جانا چاہیے تھا اور معاملات کو حل کر لینا چاہیے تھا. دیکھیے پی ٹی آئی ایک اتنی بڑی حقیقت ہے، خان صاحب اتنی بڑی حقیقت ہے، چھوڑ دیں پاکستان کو. دیکھیے اس وقت ساری دنیا میں، ہر دنیا کے کیپٹل میں ہزارہا لوگ نکلے ہیں اس شخص کی سپورٹ کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے. دنیا کا میڈیا آپ دیکھیے، ہمارا میڈیا تو بہت کم بات کر رہا ہے، لیکن دنیا کا میڈیا آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے کوریج دی ہے، لائیو کوریج دے رہے ہیں اس تمام پروٹیسٹ کو. تو ایک بندہ ہے، ایک سیلیبریٹی ہے، ایک وہ آئیکن ہے، ناٹ صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، بلکہ دنیا بھر میں. اور ہم نے جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا ہے، جتنی بے دردی سے، بے رحمی سے خان صاحب کے ساتھ ڈیل کیا ہے، وہ بھی ایک تاریخ میں ایک اس کا کوئی انگلوریس چیپٹر ہوگا ہمارا پاکستان کا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے وی شوڈ گو پاسٹ دیٹ، اور ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ ہم اس ملک کمٹ کریں، اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں اس ملک کی بہتری کے لیے. اس میں صرف ہم نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت الائنڈ نہیں ہیں، ہمارے طرز تخاطب سے وہ نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے. ہم چاہیں گے ان کو بھی کہ وہ بھی ساتھ ملیں اور چلیں، آگے چلیں، بیکاز یہی موقع ہے. اسی طرح سے قومیں بنتی ہیں، اسی طریقے سے ریاستیں بنتی ہیں، اسی طریقے سے ملک بنتے ہیں. یہ ایک موقع ہے، سنہری موقع ہے، ہم سب کو مل کے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اچھا، یہ والی بات تو سر چلے ہو گئی، جو بھی آپ ایک ظاہر ہے دس از ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں. لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے اس ساری صورتحال کو دیکھنے کا، اور ایک وہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ نے کہا کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، ان کی ایک فالوئنگ ہے انٹرنیشنلی بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی وجہ سے لوگ نکلے ہیں اور بڑے میسو کراؤڈز جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جمع ہوئے ہیں باہر نکل کر. سر کل کو اگر میں انٹرنلی بات کروں، کوئی بھی شخص یہ کیپیسٹی رکھتا ہو، پرانی ایک ویڈیو بھی خان صاحب کی سرکولیٹ کر رہی ہے ویسے اس حوالے سے، کہ اگر یہ کیپیسٹی رکھتا ہو کہ لوگوں کو سڑکوں پر لا سکے، تو کیا یہ ہم میسج دے رہے ہیں کہ ریاست کو اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے؟ ہر چیز کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے نا، یہ پروسیجر تو نہ ہو. دیکھیے یاسمین، ایک تو ہر شخص کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے جو خان صاحب کی کیپیسٹی ہے. قائد اعظم کی ذات کے بعد یہ پہلا لیڈر ہے جو کہ اس ملک کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، دلوں میں اور دماغوں میں رہتا ہے. وہ he lives in the hearts and minds of people of this country. Nobody else has ever commanded this authority, this kind of love and affection. So ایک کمپریبل نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ ہر کوئی بندہ کو وجہ ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کو سڑک پر لائیں. ہم نے ہر طریقہ استعمال کیا، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر احتجاج کیا، ہم نے قانونی محاذ کے اوپر ہم نے اپنی جنگ لڑی کہ جی کسی طریقے سے ہمیں انصاف ملے. جب کہیں سے نہیں انصاف ملا، کہیں سنوائی نہیں ہوئی، تو اس کے بعد پھر مجبور ہوئے خان صاحب کہ جی اب ہم نے لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آنا ہے، اور وہ آئے. تو نمبر ایک ہر بندہ جو ہے اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اور نمبر 2 کاز جو ہوتی ہے، کاز جو ہے نا وہ سپر کرتی ہے آگے لوگوں کو. اور جو کاز ہے خان صاحب کی وہ سچ پر مبنی ہے، وہ ٹروتھ پر مبنی ہے. اس لیے لوگ جو ہیں اتنے چوک در چوک جو ہے اس میں آئے ہیں. اور ابھی بھی دیکھیے اس وقت بھی قافلے آتے جا رہے ہیں. پنجاب سے قافلے اب پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، کے پی سے اور لوگ آ رہے ہیں، اب ناردرن پنجاب سے آئے ہیں، سدرن پنجاب سے آئے ہیں، سینٹرل پنجاب سے بھی قافلے آ رہے ہیں. تو یہاں تو ایک جم غفیر کیا ہے، مطلب آپ کل تک اگر یہ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں مطلب آپ کو پورے اسلام آباد پہ تل کرنے کو جگہ نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے، پہلے بیٹھ کے مسائل کا حل تلاش کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، مسائل کے حل کے اوپر میں سوال کرتی ہوں، لیکن یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ضرور پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا جی کہ ہم پرامن احتجاج لے کر آئے ہیں. حکومت کی رپورٹنگ اور جو ہم نے کچھ ویژولز بھی دیکھے ہیں سر کہ کچھ رینجرز اور ایک پولیس اہلکار دوران احتجاج شہادت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اتنا پرامن بھی شاید نہیں رہا.
جتنا کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کے لوگ پرامن رہے ہیں. میڈیا وینس کے اوپر حملہ آوروں کے انسیڈنٹس بھی ہیں. کل ہماری اپنی نیو کی DSNG پر بھی اٹیک ہوا اٹک کے اندر. تو یہ والے انسیڈنٹس تو سر ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں. دیکھیے جہاں ہزار لوگ ہوں وہاں کوئی نہ کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جہاں تک ان شہادتوں کا سوال ہے انتہائی افسوسناک عمل ہے, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری ویلاگس آ گئی ہیں, انفارمیشن آ گئی ہے کہ وہ ایک آفیشیل گاڑی تھی, اس کے نیچے وہ لوگ چاروں آئے ہیں اور اس کے نیچے وہ ان کی موت واقع ہوئی ہے. ہم ان کے فیملیز کے ساتھ we express our bereavement, we express our sympathies on the bereavement, اور I hope and pray کہ اور کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ نہ ہو, اور وہ اسی صورت میں نہیں ہوگا جبکہ اس جلوس کو, اس گیدرنگ کو آپ پرامن رہنے دیں. اگر کوئی غلط کام کیا گیا, جیسے کہ پہلے خبریں آئی تھی کہ جی فائرنگ ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ڈیمانڈس ہیں بڑے کلیئر ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. وہ گولیوں کی زد میں لوگوں کو لانے سے بات شاید نہ ہو پائے, اس سے ایگریویٹ ہوگا, اس سے معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اچھا, ڈی چوک پہنچ جانے کے بعد حکمت عملی کیا ہے؟ پہنچ جاتے ہیں اگر تو کہ وہاں دھرنا ہوگا, کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ لوگ آگے بھی مارچ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اگین یہ ویژولز آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ پہلے آگے پہنچے ہیں وہ جگہ جگہ سے کنٹینرز ہٹا رہے ہیں جو آپ کے کارکنان ہیں. تو کیا گارنٹی ہے کہ پھر وہاں سے بھی کنٹینر نہیں ہٹے گا اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف یا PM ہاؤس کی طرف مارچ نہیں ہو جائے گا؟ ہماری بہت ساری کالز, جو سینئر لیڈران جو ہیں وہ کالز دے رہے ہیں, ابھی بھی ان کی کالز جاری ہیں, دے رہے ہیں, اور وہ اپنے جتنے بھی ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو یہی ارج کر رہے ہیں کہ آپ نے آگے نہیں جانا, ڈی چوک سے آگے نہیں جانا, اور کسی قسم کی وائلنس جو ہے وہ نہیں کرنی. اس میں جو دوسری پارٹی ہے اس کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے. کچھ یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ شاید وہ کچھ لوگ وہ لوگ بھی اپنے پلانٹ کرنے کی کوشش کریں اور وائلنس جو ہے اس کی وہ جو ترغیب دیں اور لوگوں کو ارج کریں, لوگوں کو پرووک کریں. تو آئی ہوپ کہ یہ نہ ہو, اور ہم لوگ کنسسٹنٹلی کال آن کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ وہ کسی قسم کی وائلنس نہیں کرنی اور انہوں نے ڈی چوک سے آگے نہیں چلنا. ہمارا کوئی پلان نہیں ہے ایسا جی پارلیمنٹ میں جانے کا یا کسی اور جگہ جانے کا. ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ جہاں ہم آ گئے ہیں یہاں بیٹھ کے معاملات جو ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے معاملات کو سدھارا جائے, ٹھیک کیا جائے, اور ملک کو آگے پش کیا جائے, ملک کو آگے لے کے جایا جائے. اچھا, جن سے آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو دو طرح کی بات ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے لوگوں کو مسلسل شرپسند کہا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ڈائسیکشن بھی کر رہے ہیں وہ اس وقت آپ لوگوں کی جو انٹرنل سچویشن ہے مسلسل اس کا. اور محسن نقوی صاحب 2-3 دفعہ بشرا بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ معاملات بہتر ہوں. PTI کی دیگر لیڈرشپ جو ہے سچویشن کو ریزالو کرنا چاہ رہی تھی مسئلے کو, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کسی بیرونی ہاتھ کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, کسی خفیہ ہاتھ کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, اور نشانہ کچھ بشرا بی بی ہیں. دیکھیے میں پرسن اے, پرسن بی یا پرسن سی کی بات نہیں کروں گا, میں PTI کی بات کروں گا. بشرا بی بی بھی جو ہے خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہونے کے معرفت سے وہ PTI کی ایک بڑی محترم شخصیت ہیں, اور وہ خان صاحب کی کچھ میسیجنگ ہے ان کے پاس اور وہ لے کے آئی ہوئی ہیں. تو میں نہیں کسی ایک شخص کے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا. یہ پچھلے جب سے 2.25 سال سے پارٹی کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, کیا حربہ ہے جو استعمال نہیں کیا, لیکن پارٹی نہیں ٹوٹی, پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اور یہ جو ڈس انفارمیشن کی ہے ان کی جو طریقہ ہے یہ بھی بالکل اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. محسن نقوی صاحب کے بارے میں کیا کہوں میں, وہ شخص شاید میں نہ ہی کچھ کہوں تو زیادہ بہتر ہے. میں نہیں چاہوں گا کوئی بات کرنا. ہم لوگ بڑے سنگل مائنڈڈلی ہم اپنے اہداف کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک پرامن طریقے سے بڑھ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایشور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا جو احتجاج ہے یہ پرامن ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی. ون لائنر کامنٹ کر دیں, وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے, کہ آپ لوگوں کے مذاکرات یا کوئی بھی معاملات آگے بڑھنا عمران خان کی رہائی سے مشروط ہیں, یا اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو کے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اٹ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹورڈز دیٹ؟ دیکھیے کل بھی مذاکرات ہوئے تھے, میں نے آپ سے عرض کیا ہے, اس سے پہلے بھی 2 دن ہوتے رہے ہیں. تو خان صاحب کی رہائی کے بغیر یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں جائیں گے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. بس ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا رؤوف حسن صاحب, آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویورز, رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی کے بغیر جو لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ واپس نہیں جائیں گے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آ کے کچھ حکومت کا ورژن بھی شامل کریں گے ساری صورتحال کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا حکومت کا ورژن شامل کریں گے. سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے علی گوہر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے.
بہت سارے ایشوز ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی آپ سے بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے ایک سوال یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے اگر الٹیمیٹلی پروٹیسٹرز کو اسلام آباد آنے دینا تھا تو پھر وہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے تھے، باتیں تھیں، اور خاص طور پہ جو کنٹینرز لگا لگا کے شہروں کو بند کر کر کے، سڑکیں بند کر کر کے، ایک عام انسان جو کہ نہیں حصہ لینا چاہتا کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں، ان کی زندگی کیوں مشکل کی سر آپ لوگوں نے؟ کبھی اٹک کو ریڈ لائن کہا، کبھی کس کو ریڈ لائن کہا، لیکن وہ تو اسلام آباد انٹر ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح سے پہلے 9 مئی کے واقعات ہوئے اور جس طرح سے پاکستان میں وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی سیاست کے نام کے اوپر، بالکل اسی طرح سے ان بلوائیوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ پاکستان میں خون خرابہ کیا جائے، پھر پاکستان کے اوپر بیٹھ کر لاشوں کی سیاست کی جائے اور لاشیں گرا کر ان کے اوپر جو ہے وہ پھر یہ کوئی سیاسی بیانیاں بنائیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب یہ پھر اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہے، ظاہر ہے کہ جو کنٹینرز لگائے گئے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان بلوائیوں کے حملوں سے اسلام آباد اور اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ لیکن جب آپ پورے ایک صوبے کے وسائل ساتھ لے کر آئیں گے اور وہاں کے جو مطلب ہے سرکاری ملازمین، جو دیگر لوگ جو اسلحہ سے بھی لیس ہوں گے، ڈنڈوں سے بھی لیس ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو پولیس ہے یا رینجرز ہے یا وہ لوگ ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ انہوں نے گولی وغیرہ نہیں چلانی تھی، آفٹر آل پاکستان کے شہری ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ جب ایک صوبے کے آپ تمام وسائل لے کر چڑھائی کریں گے تو پھر اندر تو آ سکیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے انہوں نے رینجرز کے لوگوں کو شہید کیا، پولیس کے وہ کانسٹیبل کو شہید کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کی تاریخ دوبارہ دہرانے کے لیے آئے ہیں، وہی ان کا مقصد ہے۔ لیکن یہ تو حکومت کی دانشمندی ہے، ملٹیپل رپورٹس ہیں، انویسٹیگیشن ہوگی تو دیکھا جائے گا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک کے شہریوں کا جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ یا رائٹ ٹو اسمبلی ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہنا کہ وہ شرپسند ہیں، وہ حملہ آور ہوئے ہیں، بلوائیوں نے حملہ کیا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ہمیشہ دل بڑا کرنا ہوتا ہے اور ایک سٹیپ پیچھے لینے کی ضرورت پہلے جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو دہشت گرد اور شرپسند کہیں؟ نہیں، دیکھیں یشین، آپ نے دیکھا کہ جب ان کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات اب بھی شاید وہ رابطے میں ہیں اور مذاکرات ہوئے بھی ہیں، تو اس میں ان کو 2-3 پرپوزل دی گئی تھی، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کو جگہ دی گئی تھی، ان کو دی گئی تھی کہ آپ اس وقت بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی مصروفیت ساتھ تو یہ انہوں نے خود وائلیشن کی ہے۔ بہرحال جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا ان کو بھگتنا تو خود ہی پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپشن ان کو دی گئی تھی۔ لیکن جہاں تک آپ یہ کہتی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد، آج کے واقعات کے بعد کہ یہ کوئی پرامن لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اس کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس کی گارنٹی تو آپ بھی نہیں دے سکتی۔ سے آئے ہوئے ایک عام پاکستانی شہری، پنجاب سے آیا ہوا ایک عام پاکستانی شہری، کے پی سے آیا ہوا ایک عام پاکستانی، اس کو کیسے آپ شرپسند؟ ان کے اندر جتنے آفیشیل پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں گے میرے خیال ہے اتنے ہی عام لوگ بھی ہیں، جس طرح سے کسی بھی اور سیاسی جماعت کو اس ملک کا ایک عام شہری فالو کرتا ہے یا اس پہ بلیو کرتا ہے، پی ٹی آئی پہ بھی لوگ بلیو کرتے ہیں، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ میرا تو صرف نقطہ اتنا سا ہے کہ ان کو شرپسند یا دہشت گرد کہنے سے بہتر نہیں ہے کہ حکومت جو ہے کوئی مذاکرات کی، کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے۔ جو مذاکرات ہوئے، جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ مشورے کرنے کے لیے گئے، اور اس کے بعد جس میں وزیر داخلہ بھی تھے اور لوگوں کی بھی کمیٹی تھی، اسی میں تجاویز دی گئی تھی اور ان کو جگہ دی گئی تھی۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ عام شہری تھے، مجھے یہ بتائیں کہ جو 9 مئی کے واقعات کے لیے وہ عام شہری تھے؟ اسی طرح کے موب میں یہ ان شیطانوں کو بھی لے کر آتے ہیں نا ساتھ، جو پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو پاکستان کی تنظیمات کے اوپر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، تو آپ پھر ان کو وہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے ماتھے پہ دہشت گرد لکھا ہوا ہے۔ شرارتی چاندے کے لوگ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر آج آپ دیکھیں کہ کتنے وہ بچے ہیں جن کی آپ یہ شکلیں پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ دہشت گردی کے مقدمات کے اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور ان سے سنگین جرائم کرائے گئے، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی گئی. وہ کچھ سارے بھی کوئی ذہنی طور پر کرمنل لوگ نہیں تھے، لیکن اصل کرمنل مائنڈڈ تو یہ لوگ ہیں جو ان بچوں کو یا ان لوگوں کو اکساتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، پاکستان کی ریاست کے اوپر ان کو حملہ آور کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کو، دوسری طرف پھر مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہم کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ایڈمٹ کیا. لیکن تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ حکومت کی طرف سے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تو کون کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے وزیر داخلہ کی کمیٹی کا کسی کا حوالہ دیا، وزیر داخلہ تو کل پوری رات ڈینائی کرتے رہے کہ جی وہ کسی مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ان کے بیرسٹر گور صاحب تھے یا ان کے دیگر لوگ ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں 5-6 لوگوں کا نام ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ان کو اچھی آپشن دی گئی. لیکن جس طرح سے کہ انہوں نے وہ تسلیم نہیں کی، کیونکہ اگر یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پرامن احتجاج کریں گے تو پھر ان کا معاملہ تو حل نہیں ہوگا، جس طرح سے یہ پھر انتشار تو نہیں پھیلے گا. ان کا مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی اسلام آباد میں گرین بیلٹس میں آگ لگائی تھی، پہلے بھی یہ لوگ ریڈ زون کے اندر گھسے تھے جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر انڈر ٹیکنگ دی تھی. تو احتجاج پرامن کرنا تو کوئی نہیں، احتجاج تو جماعت اسلامی نے بھی کیا، دیگر پارٹیز بھی کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کا مقصد تو شر پسندی ہے. اس وقت 5-6 لاشیں تو یہ گرا چکے ہیں. اور مجھے تھوڑا سا بتا دیں واٹ نیکسٹ سر. آپ لوگوں نے جب یہ چلے تب کہا کہ پولیس ہی کافی ہے ان کو ڈیل کرنے کے لیے، ہم ہینڈل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سوال میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ وہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے یہاں پہنچ گئے. اب آپ لوگوں نے 245 کو یوز کرتے ہوئے فوج کو جو ہے وہ بلا لیا فیڈرل کیپٹل کے اندر. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ریاستی ادارے کو عوام کے آمنے سامنے کرنا یہ کہاں کی حکمت عملی ہے سر؟ یہ اسٹریٹجی کیوں بنائی گئی ہے، کیوں ضرورت پڑی؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. یہی تو ہمارا موقف ہے یشین، کہ یہ عام شہری نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے عام شہری ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں جن کو یہ رلا کر لے کر آتے ہیں، لیکن جو ان میں اصل ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ دہشت گرد لوگ ہی ہیں. جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی ہم ان کو عام شہری نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی ہم ان کو عام شہری نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات کو جلایا، پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو جلایا، موٹر ویز کو آگ لگائی، ان کو ہم عام شہری نہیں کہہ سکتے. I hope you understand کہ آپ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں، میں یہ ساری باتیں اگر مان بھی لوں نا، تب بھی اس کا جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان سے بات کرنی پڑے گی. تو یہ بات تب کر لی ہوتی جب یہ نہیں چلے تھے، اتنی عوام یہاں نہیں جمع ہوئی تھی، تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ نہیں دیکھیں، ان کا مطالبات اس طرح سے غلط ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لے لیں، جو بانی پی ٹی ایس پر رہا کر دیں. یہ کام عدالتوں کے ہے. 26ویں جو ترمیم ہے وہ اسمبلی نے پاس کی ہے، وہ جمہوری طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی دھوس اور دھاندلی کے ذریعے جو چیزیں عدالتوں میں طے ہونی ہیں، جو چیزیں پارلیمان کے اندر طے ہونی ہیں، ان کو گن پوائنٹ کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اور امن احتجاج کے لیے ان کو آپشن ضرور دی گئی ہیں، لیکن اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. باقی ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ پولیس، دیکھیں فرنٹ پہ پولیس ہی ہے. جی علی، ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، آپ نے کہا پولیس ہی سامنے ہے. تھوڑا سا پلیز اس کے اوپر بھی کہ ایز وی اسپیک میرے پاس ویڈیوز ہیں اس وقت میرے فون کے اندر. اسلام آباد کا مین ہسپتال ہے، پولی کلینک، وہاں سے جو ویژولز آ رہے ہیں، جو لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، گن شاٹس کے ساتھ بھی لوگ سر وہاں پر گئے ہیں. تو پھر اگر جو لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے اوپر شیلنگ ہوگی، ٹیئر گیس ماری جائے گی، انہیں گولیاں تک چلیں گی، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جو لوگ آئے تھے وہ شر پسندی کر رہے تھے. ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ ان کے لوگوں نے پہلے اٹیک کیا اور اس کے بعد ان پر فائرنگ، شیلنگ یا ٹیئر گیسنگ کی گئی. مجھے یہ بتائیں، جب پولیس والے ایک بندے کو شہید کر دیا گیا، رینجر کے 3 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، پولیس کے اوپر جگہ جگہ پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد کسر کیا رہ جاتی ہے اور حملے کس طرح سے کیے جاتے ہیں؟ شہادتوں کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ پرامن احتجاج ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک بندے کی شہادت بھی جو ہے، اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے لیے تو ایک جان کا ضائع ہونا بھی میٹر کرتا ہے. جس طرح سے احتجاج کرنے والوں کی بھی جانیں عزیز ہیں، اسی طرح سے وہ بھی ہیں. اور خاص طور پر جب یہ بھی حکومت کی بہتر حکمت عملی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے ان کو موقع ملتا کہ یہ دوبارہ لاشوں کے اوپر سیاست کرتے. حالانکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ غصے میں آ کر ایجنسیز کی طرف سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے، چونکہ ان کو لوگوں کی جانوں کی تو پرواہ نہیں ہے.
ان کا تو وتیرہ ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج ان لوگوں کے ان ٹین ایجرز کے والدین سے پوچھیں جو جیلوں میں بند ہیں، جن کو یہ اکسا کے لائے تھے، جن کو کور کمانڈر ہاؤس پہلے یہ کہتے تھے سی سی ٹی وی، وہ سی سی ٹی ویز بھی آ گئی، وہ آڈیو ویڈیوز بھی آ گئی، اور ان کے جو باقاعدہ جو ان کے فرنٹ لائن کے جو لوگ تھے، جو ان میں سے کچھ جیلوں میں بھی ہیں، ان کی کلیئرلی ویڈیو آڈیوز بھی موجود ہیں. تو ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے. اور اب بھی انہوں نے، ان کا مقصد پرامن احتجاج کرنا نہیں، پرامن احتجاج کے لیے تو حکومت نے ان کو انٹرنیشنلی نا بہت برے ویژولز جا رہے ہیں. میں تو اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ عالمی دنیا جو اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا انٹرنیشنلی، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں، اس ملک کے بارے میں. اینڈ ایک پاپولر اوپینین اس وقت یہ ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے. حکومت کا فیلئر ہے کہ پہلے پروٹیسٹرز فیڈرل کیپٹل میں داخل ہو گئے، اب وہ یہاں پر آ کے بیٹھیں گے، اب وہ ایک پوزیشن آف پاور میں آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، اور الٹیمیٹلی آپ کو ان کی کوئی نہ کوئی بات بھی ماننی پڑے گی. تو اگر اوور آل آپ لوگوں کی اس وقت پوری سچویشن کا انالیسس کیا جائے تو آپ لوگ تو اسے لوزنگ اینڈ پر نہیں. بات لوزنگ یا بات کسی چیز کو فتح کرنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو شرپسند لوگ ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، سب سے پہلے بنیادی ترجیح ہوتی ہے کہ عام شہریوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا جائے. جس طرح سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے رینجرز والے لوگ شہید ہوئے اور پولیس والا شہید ہوا ہے، اس طرح سے یہ عام آدمیوں کو بھی، عام لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے میڈیا ہاؤسز کے اوپر ان کی طرف سے حملے ہوئے اور مختلف گروپس میں وہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ میڈیا ہاؤسز کے لوگوں کی جانوں خطرے میں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شر سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں، اور شر پسندوں کے ساتھ سختی سے نپٹنا چاہیے. اس کے باوجود حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت، میرا خیال ہے کہ بہتر حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے. اور وہ یہاں سے آگے کیا یہ بتا دیں مجھے، اس کے آگے اب کیا ہوگا؟ 2 دن سے ان کے آنے کے انتظار میں پہلے تو اسلام آباد جو ہے اس کو قلعہ بنایا ہوا تھا، اس کو سیل کر دیا تھا، لوگوں کی زندگی یہاں پہ جامد ہو کے رہ گئی ہے. اب کیونکہ یہ آ گئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اسلام آباد دوبارہ سے بلاکڈ ہے. مجھے بتا دیں کہ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کے خیال میں سلوشن کیا ہے اس سچویشن کا؟ دیکھیں، اگر تو لوگ پرامن رہیں اور کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونے پر متفق ہو جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے، کہ مطلب ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں، وہ ہر پارٹی کا بنیادی حق ہے. لیکن یہ اگر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ قانون کے آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹیں گے. اور شرپسند وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید بات کرتی، لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا تو اب اکنالج کریں گے نا. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ 80 لوگوں کے ساتھ انقلاب آ رہا ہے، یہ 80 لوگوں کا انقلاب نہیں تھا، لوگ تو آئے نہیں. یہ انقلاب ہے ہی نہیں، یہ شرپسندوں اور بلوائیوں کا حملہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی حکومت اس کو کنٹرول کرے گی. اور یہ پہلے بھی اپنی اس قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنا وتیرہ نہیں چھوڑا، لیکن حکومت بھی اپنی بہتر حکمت عملی کے ساتھ ان شرپسندوں کو ہینڈل کرے گی. چلے وقت ختم ہو گیا، میں نے مزید آپ سے بات کرتے آپ کا بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. حکومت کے جو نمائندگان ہیں ان کا موقف ایک تو مکسڈ ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ والا ورژن جو ہے نا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا کہ یہ حملہ ہے، یہ شرپسند ہے. مذاکرات کی جو ایک بات ہے، یہ جو ایک توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا، وہ پتہ نہیں ان رویوں کے ساتھ کیسے نکلے گا. بٹ آئی تھنک کہ آج کی رات جو ابھی آگے کچھ گھنٹے ہیں یہ بہت کرٹیکل ہیں. ویل ہیو ٹو سی کہ حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.